بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہاں، دنیا کے اندر یعنی دیکھ رہے ہو نا کہ ہندوستان کے اندر نئے سے نیا قانون لایا جا رہا ہے، دوسرے مذہب والوں کو تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی دیکھیں، یہ فرانس، انڈیا اور اسرائیل، یہ تین جو ممالک ہیں، یہ دنیا کے اندر ایک نئی مذہبی جنگ کو چھیڑ رہے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ دنیا کے اندر، کیونکہ ان کے جو طریقہ کار ہے نا، وہ دنیا کے اندر ایک مذہبی جنگوں کو ہوا دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہندوستان اپنے ملک سے مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو اپنے ملک سے بے دخل کر دیں گے، تو پھر وہ کدھر جائیں گے؟ 30 کروڑ آدمی کون سی اتنی بڑی عزت کو قبول کرے گا؟ چائنا بھی نہیں کر سکے گا، پاکستان بھی نہیں کر سکے گا۔ 30 کروڑ آدمی بسانا کدھر ہے؟ کدھر جائیں گے وہ؟ اسی طریقے سے جو فرانس ہے، فرانس بھی مسلمانوں کے اوپر پابندی لگا رہا ہے، اپنے ملک سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے جیسے یہ دونوں کر رہے ہیں، یہ دوسروں کو جیسے سکھوں کو بھی یہ پریشان کر رہے ہیں، عیسائیوں کو یہ تنگ کر رہے ہیں ہندوستان کے اندر، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ ممالک یعنی اپنے علاوہ مذہب کو، یعنی فرانس مسلمانوں کو نکال کر، تنگ کر کے نکال کر، دنیا ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ قانون بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہر ملک کے اندر ایک ہی مذہب رہ سکتا ہے، دوسرا نہیں رہ سکتا۔ ہندوستان بھی یہی ہمیں بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر صرف ہندو رہ سکتے ہیں، دوسرا مذہب نہیں رہ سکتا۔ اسرائیل بھی یہی کر رہا ہے کہ یہاں پہ صرف یہودی رہ سکتے ہیں، دوسرا مذہب نہیں رہ سکتا۔ یہ ایک درس دے رہے ہیں ہمیں پوری دنیا کے اندر، اور ان کی ظاہر بات ہے، ان کے یعنی کول و فعل سے جو یہ کر رہے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوگا کہ دوسرے بھی مشتعل ہوں گے کہ جب ہمارے جیسے 1947 کے اندر ہوا ہے کہ ہندوستان کے ہندوؤں نے جب ادھر مسلمانوں کو قتل و غارت کی ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں ادھر بھی لوگوں کو طیش آیا، انہوں نے بھی پھر ہندوؤں کو مارا ہے۔ تو ایکشن سے ری ایکشن تو آتا ہے۔ جب تم ایک قوم کو مارو گے تو پھر تم اس کے قوم کے کہیں ہوں گے جہاں پہ وہ طاقتور ہیں، ان کو اگر وہ کمزوروں کو ماریں گے، تو جہاں پہ وہ کمزوروں کے جو مذہب کے ماننے والے ہیں، وہ جہاں پہ طاقتور ہیں، وہ پھر ان کے کمزوروں کو ماریں گے۔ مثال کے طور پہ جیسے ہندو ہیں، اگر یہ عیسائیوں کو ماریں گے یا یہ سکھوں کو ماریں گے، تو پنجاب کے اندر سکھوں کی اکثریت ہے، تو وہاں پہ پھر یہ ہندوؤں کو ماریں گے۔ ایسی ہے نا کہ جہاں پہ جس کی بس چلے گا پھر وہی ہوگا۔ اس طریقے سے تو دنیا کے اندر کیا ہوگا؟ تباہی ہوگی۔ ایسی ہے نا۔ تو میرے کہنے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ یہ جو ہمارے دیکھ رہے ہیں نا، فرانس اور انڈیا، اگر یہ اسرائیل، اگر ان کی وہ سوچ کو ہم تسلیم کر لیں، تو دنیا کے اندر تو ایک بہت بڑی خانہ جنگی کی صورت بن جائے گی۔ دنیا کے اندر ممالک تباہ ہو جائیں گے، دنیا تباہ ہو جائے گی، آپس میں قتل و غارت رکے گی نہیں۔ کوئی بھی پھر دوسرے مذہب کو اپنے علاقے میں برداشت نہیں کر سکے گا۔ ہمیں فرانس یہ بتا رہا ہے کہ اگر ہم اپنے اندر مسلمانوں کو تنگ کر کے نکال رہے ہیں، تم بھی اپنے ملک سے عیسائیوں کو تنگ کرو۔ پھر اقلیت کا تحفظ کہاں ہوا؟ میں وہ کل بھی کہہ رہا تھا کہ اقوام متحدہ ایک بے معنی سا ادارہ ہے، یہ ٹوٹ کے ختم ہو کے رہے گا۔ یہ ایک اجارہ داری کا نام ہے، یعنی مسلمانوں کے اوپر یا کچھ قوموں کے اوپر انہوں نے کچھ قوانین بنا کر اقوام متحدہ کے ذریعے اس کو ایک لیگل کرنے کی، یعنی اپنی مرضی مسلط کر کے دوسری قوموں کے اوپر اقوام متحدہ سے اس کو لیگل کروا لیا ہے۔ جیسے 100 سالہ کا معاہدہ ترکی کے ساتھ کہ 100 سال کے بعد تم یہ کر سکو گے، چائنا کے ساتھ ایسے، یہ اس قسم کے معاہدے
اب یہ جو نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ادھر فرانس کے اندر کہ مسلمانوں کو مسجدوں کو تالے لگا رہے ہیں، مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں. اب یہ نئی اشتعال انگیزی مسلمانوں کے اندر دوسری قوموں کے اندر کر رہے ہیں، یہ نئی جنگ کا آغاز کر رہے ہیں، یہ مذہبی جنگ کو ہوا دے رہے ہیں. کہہ تو یہ رہے ہیں نا کہ مسلمان دہشت گرد ہے، لیکن کر خود رہے ہیں. ہمارے مسلمان ملکوں کے اندر تو سارے عیسائی محفوظ ہیں. یہ فرانس کا اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی پاکستان کے اندر کسی غیر ان کے مذہب کے ماننے والوں کو ہم نے نہیں چھیڑا. ہم مسلمان اتنے پرامن ہیں، لیکن اشتعال تو دلایا جا رہا ہے نا. یعنی یہ اس صدی کے اندر ہمیں بتایا جا رہا ہے نا کہ جس ملک کے اندر جس مذہب کی حکومت ہے اس مذہب کے ہی ماننے والے اس ملک میں رہیں گے، باقی ہجرت کر جاؤ. تو یہ ایک بہت بڑی جنگ بھی شروع ہو سکتی ہے اور ایک بہت بڑا فساد ہے. اس سے اقلیتیں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھے گی، اور اقوام متحدہ اس کے اندر بے معنی سا ادارہ نظر آ رہا ہے. دیکھو نا، وہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ بے معنی سا ہے، وہ نظر آ رہی ہیں چیزیں. اور یہ ان قریب ختم ہو جانا ہے اس نے، کیونکہ جب ہندوستان اپنی ضد سے نہیں ہٹے گا، فرانس اپنی ضد سے نہیں ہٹے گا، پھر اس کے ادارے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ تو